بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسی کون سی سبزی ہے جو عربی مرد جو ہی گھر لاتے ہیں تو ان کی بیوی کی فوراً ہی طلاق ہو جاتی ہے؟ راز جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ غلام جاؤ جلدی سے بازار سے یہ کچھ سامان لے آؤ جو میں تمہیں لکھ کر دے رہی ہوں، مگر وہ سامان تم خرید کے سیدھا مالک کے حوالے کر کے تم وہاں سے میری دوست کے گھر چلے جانا، وہاں اسے کوئی ضروری کام ہے، اس کا نوکر آج چھٹی پر ہے، اس لیے میں تمہیں کچھ دنوں کے لیے اس کے گھر بھیج رہی ہوں۔ میں نے مالکن شرمین سے وہ سامان کی پرچی لی اور سیدھا بازار چلا گیا تھا، اور وہاں سے میں نے گھر کا سارا سودا، سارا ساز و سامان خرید لیا تھا۔ بس غلطی مجھ سے یہ ہوئی تھی کہ میں نے ایک نظر بھی سامان کو کھول کر نہیں دیکھا تھا، اور ایسے ہی سیدھا اپنے مالک کے آفس ان کو کھانا دینے چلا گیا تھا، اور کہہ دیا تھا کہ مالکن نے کچھ سودا اور سامان منگوایا تھا اور میں نے وہ گاڑی میں رکھ دیا ہے، آپ گھر لے جا کر مالکن کو دے دیجیے گا، اور میں ان کی دوست کے گھر کسی کام سے جا رہا ہوں۔ مالک کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، ہاں مجھے شرمین نے بتایا تھا، تم فوراً ہی چلے جاؤ، ویسے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں ان کی دوست فریدہ کے ہاں چلا گیا تھا، اور تھوڑی ہی دیر میں فریدہ مالکن کے پاس شرمین مالکن کا فون آیا اور کہنے لگی مجھے طلاق ہو گئی ہے، اور جان کر میرا شوہر وہ سبزی گھر لے آیا تھا، اور مجبوراً مجھے اس کی خوشبو بالکل برداشت نہ ہوئی اور مجھے طلاق لینی پڑ گئی ہے۔ جب میں نے فریدہ مالکن سے یہ سب سنا تو میں دنگ رہ گیا اور ڈرنے لگا کہ نہ جانے مالک اب میرے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے، کیونکہ سبزی تو بازار سے میں ہی لایا تھا مگر۔ اور اس کے بعد تھوڑے عرصے میں اسی ڈر اور صدمے میں فریدہ مالکن کے گھر کام کر رہا تھا، اور یہاں بھی وہی سبزی والا واقعہ ہوا، اور پھر میں انہی کی ایک دوست کے گھر کام کے سلسلے میں پہنچا، اور وہاں بھی وہی کچھ میرے ساتھ ہوا، مگر وہاں سے میں بھاگ نہ سکا، اور سارے الزامات میں ان کے شوہر نے مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا تھا، مگر میری سمجھ سے باہر تھا کہ میں اس عرصے میں تقریباً 6 سے 7 گھر میں کام کاج کرتا رہا، اور وہاں یہی سبزی والا معاملہ ہوا، اور پھر ایک دن میں جیل آ پہنچا۔ میں ایک پاکستانی مرد ہوں جو اپنی خوش قسمتی سمجھ کر نوکری کے لیے عرب ممالک آ گیا تھا۔ میں اپنے ایک دوست کے ذریعے یہاں کمانے کی غرض سے آیا تھا، مجھے کیا خبر تھی میں یہاں عربی لوگوں کے بیچ پھنس جاؤں گا اور میری واپسی مشکل ہو جائے گی۔ میری بیوی مجھ سے ناراض ہونے لگی تھی اور کہنے لگی میں تمہیں جیل سے رہا ضرور کروا لوں گی، مگر مجھے تم سے یہ ہرگز امید نہ تھی کہ تمہاری وجہ سے یہاں کتنے گھر خراب ہوئے ہیں، کتنی بیویاں اپنے شوہر سے طلاق لے گئیں، اور تم ہی ان سب کے قصوروار ہو، کیونکہ مجھے شرمین نے بتایا کہ تم ہی اس کے گھر وہ سبزی لے کر آ گئے تھے اور اسے مجبوراً اپنے شوہر سے طلاق لینی پڑ گئی تھی، اور شرمین کا گھر برباد کرنے کے تم ہی واحد ذمہ دار ہو۔ تمہیں اپنے کیے کی سزا ملنی چاہیے، مگر میری بھی مجبوری ہے۔ تمہارے والد کی طبیعت اس وقت بہت ناساز ہے، اور ہم نے تمہارے جیل میں ہونے کی خبر انہیں نہیں دی، اور وہ تمہاری واپسی کی جلد سے جلد امید لگائے بیٹھے ہیں، اور ان کی سانسیں تمہارے انتظار میں اٹکی ہوئی ہیں۔ والد کے بیمار ہونے کی خبر سن کر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے، مگر میں بہت ہی مجبور تھا۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کوئی نہیں جانتا تھا، میں نے کسی بھی عورت کا گھر برباد نہیں کیا، یہ تو میری بدقسمتی تھی کہ میں اچھے کی غرض میں برائی کے ہتھے جو چڑھ گیا تھا اور عرب سے اس جیل کی سلاخوں کے پیچھے آ گیا۔ یہاں میری فکر کرنے والا کوئی نہیں تھا، صرف میری بیوی سلمیٰ کے، مگر وہ بھی ابھی ساری سچائی سے بالکل انجان تھی اور مجھے ہی قصوروار سمجھ رہی تھی۔ وہ مجھے میرے دوست کے ہمراہ یہاں چھڑوانے ضرور آئی تھی، مگر میری طرفداری کرنے ہرگز نہیں، بلکہ میرے والد کی آخری خواہش پوری کرنے۔ وہ چاہتے تھے مجھے مرنے سے پہلے ایک بار دیکھ لیں۔ سلمیٰ بے خبر تھی اور اسے صرف وہی نظر آ رہا تھا جو اسے شرمین مالکن نے بتایا تھا۔ میری اب تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا، یہ واقعی محض ایک اتفاق تھا یا پھر کوئی سوچی سمجھی کسی کی، کیونکہ ایک کے بعد ایک گھر میں کام کرنے چلا گیا اور میرے ساتھ وہ ہوا جو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں خود بھی انجان ہی تھا کہ بھلا کب میں نے وہ سب کر دیا اور کیسے ان کی بیویاں اپنے اپنے شوہر سے طلاق لیتی چلی گئی تھیں۔ آخر اس سبزی کے پیچھے ایسا کون سا راز تھا، اور وہ سبزی کون سی سبزی تھی جس کی وجہ سے اتنی عربی عورتوں کو طلاق ہونے لگی تھی، یا پھر میں صرف ان سب کے بیچ پھنس گیا تھا اور ان کے شوہر خود ہی سبزی گھر لائے تھے، جبکہ میں جانتا تھا کہ میں ہی تو۔ اگلے روز میری بیوی سلمیٰ ایک وکیل کے ہمراہ میرے پاس آئی اور میں نے اسے ساری تفصیلات بتانے کے لیے زور دیا تھا۔ میں نے کہا سلمیٰ ایک بار تم مجھ سے یہ سب سن لو، شاید تم ہی جان سکو کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس میں قصوروار میں تھا بھی یا نہیں۔
मगर सलमा मेरी बात सुनने को तैयार ही ना थी, क्योंकि वो उन सब औरतों से मिलकर उनका बयान लेकर आ चुकी थी और उसे अपना शौहर ही खताओं का पुतला दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों पर झूठ का पर्दा डाला हुआ था और वो मेरी एक नहीं सुन रही थी। बस वक्त ही मेरे ऊपर रहम खाने लगी थी, क्योंकि उसके साथ उस वक्त वकील था। मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था कि वो अरबी आदमी कैसे भला एक सब्जी की बिना पर अपनी बीवियों को तलाक दे सकते हैं। और हैरत की बात, मुझे किस जुर्म में यहाँ बंद किया गया था, जबकि उस जुर्म के बारे में तो मैंने खुद भी फरीदा मालकिन के घर पहली बार सुना था, जब वो शर्मीन मालकिन से फ़ोन पर बातें कर रही थी। मगर एक बात मुझे बहुत अजीब महसूस होने लगी थी कि फरीदा मालकिन के चेहरे पर ज़रा भी अपनी दोस्त की तलाक की खबर सुनकर कोई शिकन तक ना आई थी, और ना ही उन्होंने ऐसा कोई बर्ताव किया था। और जब उनके साथ ऐसा हुआ, उन्हें तलाक हुई, तो मैं फिर से चौंक पड़ा था, क्योंकि उस वक्त मैं फिर से अनजान था। मगर हुआ वैसा ही था जैसे शर्मीन मालकिन के घर हुआ था। अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ सारी उम्मीदें सलमा से ही थीं। वही थी जो एक बार मेरी बात समझकर शायद इस बात का कोई हल निकाल सकती थी, क्योंकि यहाँ अरब के तौर तरीक़े और रहन सहन से तो मैं बिल्कुल अनजान था। मगर वो ही मेरे लिए उम्मीद की एक किरण थी। एक रोज़ मुलाकात की गर्ज से सलमा वकील के साथ मेरे पास आई और मुझसे नज़रें चुराने लगी थी, जैसे वो अपने शौहर से बिल्कुल भी इस घटियापन की उम्मीद नहीं कर रही थी, जैसा मेरी वजह से अरबी औरतों को तलाक हुई थी। मगर जब वकील ने कहा कि आप सारी तफसील हमें बताएं कि आपके साथ यहाँ अरब में आने से लेकर अब तक क्या हुआ था और कैसे आपने वो तलाक़ें करवाईं, चाहे वो जाने में या अनजाने में, मुझे उस वक्त एक आखिरी मौका मिल गया था कि मैं आज सारी तफसीलात के बहाने शायद कि सलमा की नज़रों में बेकसूर साबित हो जाऊं। मैंने अपनी सारी तफसील वकील को बतानी शुरू की कि जिस दिन मेरे वालिद के इलाज के लिए सख्त पैसों की ज़रूरत आन पड़ी थी और मैं वहाँ मकैनिक की एक छोटी सी दुकान में काम करता था, और जब भी मैंने अखबार में अरब में नौकरियों की खबर देखी और वहाँ फ़ोन करके मालूम किया, तो पता चला वहाँ के अमीर अरबों के घरों में नौकरों की सख्त ज़रूरत है और उन बड़े लोगों ने ही अखबारात में नौकरी के लिए इश्तिहार दिया है। मौका भी था और ज़रूरत भी, इसीलिए मैं अपनी किस्मत आजमाने अरब आ गया था। मैंने दोस्तों से कर्जा लिया और अरब के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। उधर मेरे वालिदैन मुझसे उम्मीदें लगाए बैठे थे कि अरब में कमाई करूंगा तो पाकिस्तानी अच्छे पैसे बनेंगे और वालिद का इलाज हो जाएगा। इसलिए मैंने अरब आते ही इन अमीर अरबी लोगों के घर में काम काज के लिए मालूम किया। तब मेरी मुलाकात वहाँ एक औरत से हुई जिसका नाम शर्मीन था। कहने लगी, हाँ, मैंने ही अखबार में वो इश्तिहार दिया था। वो मुझे अपने बंगले पर ले गई थी और हैरत का पहला झटका मुझे जब लगा जब मैंने वहाँ इतने सारे नौकरों को घर का काम करते देखा, और दिल में सोचा, यहाँ तो पहले ही इतने नौकर चाकर हैं, फिर भला ये मुझे ही क्यों नौकरी के लिए यहाँ ले आई हैं। मगर मेरे आते ही उन्होंने किचन की सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी थी और मैं फिर से चौंक पड़ा जब उन्होंने मेरी वजह से वहाँ के किचन के काम करने वाले सभी अरबी नौकरों को नौकरी से फारिग कर दिया था और मेरी अच्छी खासी तनख्वाह रखती थी। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था, क्योंकि ये एक वाहिद रास्ता था जिसकी वजह से मैं अपने वालिद के इलाज के लिए पैसे जमा कर सकता था, और मैंने बिना सोचे समझे फ़ौरन ही इस नौकरी के लिए हाँ कर दी थी। और उस घर में काम करते करते मुझे 1 महीना गुजर गया था, और फिर एक रोज़ बाज़ार में सब्ज़ी तरकारी की ख़रीदारी के लिए गया तो मेरी जान निकल गई जब वहाँ मुझे एक अरबी आदमी जाना पहचाना सा दिखाई दिया जो मेरे साथ ही सब्ज़ी ख़रीद रहा था, और वो मुझे देखकर फ़ौरन ही पहचान गया था। कहने लगा, तुम वही नौकर हो ना जिसे शर्मीन मालकिन ने किचन के कामों के लिए रखा है? मैंने कहा, हाँ आप तो। वो कहने लगा, हाँ मैं वही हूँ जिसे उस दिन उन्होंने नौकरी से न जाने क्यों निकाल दिया था। हम बातें ही कर रहे थे, मेरे हाथ में वो कुछ सब्जियाँ थीं। मैं तो पहली बार ही यहाँ ख़रीदारी करने आया था। उसने मुझे चौकन्ना किया कि ख़बरदार, कभी गलती से भी अरबी के घर में वो सब्ज़ी मत लेकर जाना, नहीं तो गज़ब हो जाएगा। और मेरी तलाक भी इसी वजह से हुई है। एक दिन मैं अपने घर में वो सब्ज़ी लेकर गलती से चला गया था, क्योंकि हम अरबी लोग वो सब्ज़ी इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करते। मैं उससे पूछने ही वाला था कि वो ये सब क्या कह रहा है और ऐसी कौन सी सब्ज़ी की बात कर रहा है, मगर उसी वक्त मालकिन का फ़ोन आ गया था और मुझे जल्द ही घर बुला लिया गया था और मैं वहाँ से फ़ौरन ही निकल पड़ा था। मुझे क्या पता कौन सी सब्ज़ी और वो सारी औल फौल बातें, क्योंकि मैं तो वही कुछ ख़रीदने बाज़ार आता था जो मुझसे शर्मीन मालकिन मंगवाती थी।
وہ مجھے لسٹ بنا کر دیتی تھی اور میں جا کر وہی کچھ بازار سے لے آتا تھا۔ اور پھر ایک روز وہ اپنی کسی خاص دوستوں سے گپے مار رہی تھی اور اچھے اچھے پکوان بنانے کی تیاری کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ لگتا ہے یہ مالکن کی بہت ہی خاص خواتین دوست ہیں اور کسی خاص مقصد سے یہاں آئی ہیں۔ میں کھانے کی میز پر سارا کھانا لگا رہا تھا جب میرے کانوں نے کچھ ایسا سنا کہ میں دنگ رہ گیا کہ ایک خاتون کہنے لگی، آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے طلاق ہو گئی ہے اور آج کی پارٹی میرے نام۔ اب تم سب کی باری ہے اور جیسا میں کہتی ہوں اگر تم لوگ چاہتی ہو تو ٹھیک ویسا ہی کرنا۔ البتہ شرمین نے تو اس کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ اپنے نئے نوکر، میں ٹھہرا ایک نوکر، بھلے مجھے کیا غرض تھی کہ وہ کچھ بھی کریں کچھ بھی کہیں، مگر وہ کس بات کے آغاز کی بات کر رہی تھیں اور کون سے نوکر کو نشانہ بنا کر کہہ رہی تھیں۔ بس اس کے بعد اسی طرح دن گزرنے لگے تھے اور معمول کے مطابق میں پھر سے ایک روز شرمین مالکن سے وہ سامان کا پرچہ لے کر بازار گیا تھا اور وہاں سے سارا سامان لے کر میں سیدھا مالکن کے دفتر چلا گیا، کیونکہ شرمین مالکن کو مجھے ان دنوں کام کے لیے اپنی ایک دوست فریدہ کے گھر بھیج دیا تھا اور میں نے وہی کیا، مگر مجھے نہیں معلوم اس دن ان کے گھر پر کیا ہوا کیا نہیں، اور مالک وہ سبزی کیوں لے کر گھر گئے کہ وہاں پہنچتے ہی اس کی اسمیل سے ان کی بیوی شرمین نے طلاق لے لی۔ میں اس وقت فریدہ کے گھر کام کرنے میں مصروف تھا، ٹھیک ویسے ہی انہوں نے بھی مجھے کچن کی ساری ذمہ داری دے دی تھی اور اپنے نوکروں کو فارغ کر دیا تھا، جبکہ مجھے شرمین مالکن نے یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ ان کے نوکر چھٹی پر ہیں، اور وہاں ان کے گھر بھی کام کرتے کرتے مجھے مہینوں گزر گئے تھے، اور وہاں بھی روز معمول کے مطابق میں بازار سے سامان لینے جاتا تھا جیسا مجھے مالکن لکھ کر دیتی تھی، اور میں ویسے ہی سب کچھ گھر لے کر آتا تھا، مگر پھر ویسا ہی کچھ ہوا تو مجھے پھر سے حیرانگی ہوئی۔ انہوں نے کہا، میں تمہیں اپنی بہن کے گھر کام کے لیے آج بھی بھیج رہی ہوں، مگر جانے سے پہلے تم سارے گھر کا سامان مجھے بازار سے لا دو، مگر میں اپنے شوہر سے بات کر لوں گی، جب تم بازار سے خریداری کر کے ان کے دفتر کھانا لے کر جاؤ گے تو انہیں کہہ دینا وہ سارا سامان گھر لے آئیں گے۔ اور وہی ہوا، میں جب ان کی بہن نازیہ کے گھر پہنچا تو وہاں میں نے ٹھیک ویسے ہی نازیہ مالکن کو فریدہ مالکن سے فون پر باتیں کرتے سنا تو ان کی طلاق کے بارے میں پتہ چلا، مگر میں اب تک بالکل انجان تھا، مگر میں نوکر کی حیثیت سے کچھ کر نہ سکا اور اس وقت پیسوں کی مجھے شدید ضرورت تھی۔ اسی طرح مجھے ان عورتوں نے باری باری 6 سے 7 گھر بھیجا اور تمام جگہ یہی کچھ ہوا میرے ساتھ، ایک ایک کر کے سب کو طلاق ہو گئی اور سب کے شوہر نے اسی سبزی کو گھر لے جانا کیوں ضروری سمجھا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ اس کی وجہ سے ان کی طلاق ہو سکتی ہے، پھر وہ کیوں سبزی کو گھر لے جا کر بیوی کے سامنے گئے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مگر ایک بات، اتنے عرصے میں جب گھر گھر کام کر رہا تھا میرے دل میں یہی حیرانگی تھی کہ یہ ساری عورتیں وہی تھیں جو اس شرمین مالکن کے گھر پارٹی کرنے آئی تھیں، جس میں اس عورت نے وہ عجیب سے الفاظ کہے تھے طلاق کے نام کے ساتھ، مگر میرا ان سب سے کیا تعلق تھا؟ جب آخری ان عورتوں میں سے ایک کے گھر میں پہنچا اور اس کی طلاق جب میرے سامنے ہوئی تو میں دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ وہ سبزی تو ان کے شوہر جب گھر لائے تو اس میں شاید میرا قصور تھا، کیونکہ میں ہی شاید وہ سبزی اس دن غلطی سے اس سامان میں لے گیا تھا اور مالک کو دفتر میں دے آیا تھا، مگر جب مجھے آفس سے دوسری دوست کے گھر جاتے وقت خیال آیا کہ ایسا جب ہوا اور طلاق ہوئی، مگر آج میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، کیونکہ میں سامان تو چیک کرتا ہی نہیں تھا اور ایسے ہی لے جاتا تھا۔ میں فوراً ہی دوڑا، مگر مالک اس وقت گھر کے لیے نکل پڑے تھے اور میں نے مالک کو راستے میں بازار جاتے ہوئے دیکھا، اور جب میں ان کے ساتھ گھر پہنچا اور مالکن کے کہنے پر ان کی دوست کے گھر نہیں گیا تو شاید یہی میری پہلی اور آخری غلطی تھی، جب میرے ہی سامنے مالکن نے وہ شاپر مالک سے لیا اور ایک نوکر سے کہا کہ اس میں جو بھی سبزی ہے وہ بنانا شروع کرو، اور کچھ دیر بعد جب پورے گھر میں وہ مہک اٹھی میں پہچان گیا تھا کہ یہ مہک تو جس سبزی کی ہے وہ، اور اسے سونگتے ہوئے مالکن اور مالک ہال میں آ کر لڑنا شروع ہو گئے تھے، اور مالکن نے فوراً ہی کہا، تمہاری اتنی ہمت، تم جانتے ہوئے بھی یہ سبزی گھر لائے، اور اب تمہیں مجھے ہر حال میں طلاق دینی ہوگی۔ اور مالکن کے زور زبردستی کرنے پر مالک نے انہیں طلاق تو دے دی تھی، مگر دوسری جانب میں تو کسی اور غرض سے یہ سب چھپ کر دیکھ رہا تھا، جبکہ مالکن مجھے دیکھ چکی تھی اور برابر سے مجھے وہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی، مگر جیسے ہی مالک کی نظر مجھ پر پڑی وہ مجھے غصے سے گھورنے لگے اور مجھے اس طرح چوری چھپا دیکھا تو انہوں نے سارا الزامات مجھ پر لگائے اور کہا، یہی وہ آدمی ہے جو بازار سے سبزی لا کر میری گاڑی میں رکھ کر فرار ہو گیا تھا اور اب یہاں چھپ کر سارا تماشا دیکھ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہماری طلاق کی نوبت آئی ہے۔ اور مالکن سر پکڑے وہیں بیٹھ گئی تھی۔
ایک طرف مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مالکن مجھے اشارے سے وہاں سے کیوں بھگانا چاہ رہی تھی، شاید وہ مجھے بچا رہی تھی، اور دوسری طرف میری سمجھ سے باہر تھا کہ مالک مجھ پر الزام کیوں لگا رہے تھے، جبکہ میں نے خود انہیں بازار جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس طرح وہ میرا پہلا اور آخری گھر تھا جہاں سارے الزامات مجھ پر لگائے گئے، اور مالک نے فوراً ہی پولیس کو بلا کر مجھے گرفتار کروا دیا تھا۔ میں یہ ساری تفصیل وکیل کو بتا رہا تھا اور سلمیٰ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ وہ اس وقت مجھ پر یقین کر چکی تھی اور مجھ سے معافی مانگ کر کہنے لگی، بس اب یہ ادھورا کام میں پورا کروں گی اور سچائی تک پہنچ کر اس سبزی کے راز سے پردہ فاش کروں گی۔ بس اس کے بعد وکیل کے ساتھ مل کر سلمیٰ نے ایک پلان بنایا، اور اس پلان کے تحت اپنا حلیہ بدل کر ایک عربی عورت کا بھیس لے کر شرمین سے سلمیٰ نے دوستی کی، اور آہستہ آہستہ وہ دوستی گہری ہو گئی اور شرمین اسے بالکل نہ پہچان سکی، اور شرمین سے سلمیٰ کی گہری دوستی ہو گئی تھی، اور سلمیٰ نقاب کے ذریعے ہی شرمین کے سامنے بھیس بدل کر رہ رہی تھی، اور آہستہ آہستہ وہ ان عربی عورتوں کے گروپ میں شامل ہو گئی تھی، اور وکیل کے کہنے پر سلمیٰ نے سب کے ساتھ مل کر ویسا ہی برتاؤ کیا جیسا شادی شدہ عربی عورتیں کر رہی تھیں، اور اس نے دیکھا کہ وہاں ان لوگوں نے ایک اور پاکستانی مرد کو نوکر رکھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ بھی شاید ویسا ہی کچھ ہو رہا تھا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ سلمیٰ نے بھی ان بنگلوں میں پارٹیوں میں جانا شروع کر دیا تھا۔ سلمیٰ آہستہ آہستہ ہر راز کو جان رہی تھی، اور باقی عورتوں کو دیکھتے دیکھتے سلمیٰ نے یہ ظاہر کیا کہ وہ بھی ایک عربی آدمی کی بیوی ہے، اور عربی آدمی اس وکیل کو بنایا اور میل جول بڑھایا ان عورتوں کا یقین برقرار رکھنے کے لیے۔ پھر سلمیٰ نے بھی ان عورتوں کے ساتھ مل کر طلاق کی خواہش ظاہر کی، اور ایک روز شرمین نے کہا کہ وہ اسے کوئی راستہ بتائے کیونکہ وہ بھی اپنے شوہر سے ناخوش ہے اور ان سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ جب شرمین نے سلمیٰ کو ایک ایسا راستہ بتایا اور کہا کہ وہ سب عورتیں ہی اس راستے سے دو چار ہوئی ہیں اور باری باری کر کے ان عورتوں کو طلاق ہوئی ہے، اس پر سلمیٰ نے حیرانگی ظاہر کی کہ وہ بھلا کیسے اپنے شوہر کو کہہ سکتی ہے کہ وہ سبزی وہ گھر لائے، اور بھلا اس کا شوہر بھی اس کے کہنے پر وہ سبزی بآسانی گھر لے آئے گا، جبکہ دونوں ہی میاں بیوی جانتے ہیں کہ اس سبزی کے گھر آنے سے کیا غضب ہو جائے گا۔ جب شرمین نے سلمیٰ کے کان میں اس سبزی کا ایک ایسا راز بتایا کہ سلمیٰ کے اوپر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی، اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا، اور اس کے سامنے میری سچائی صاف صاف واضح ہو گئی تھی اور میری بے گناہی کھل کر سامنے آ کر ثابت ہو گئی تھی۔ پھر سلمیٰ اور اس وکیل نے اپنی آخری چال چلی اور اس پلان کو اپنے اختتام پر پہنچایا، اور روز سلمیٰ نے پارٹی کے بہانے اپنی ساری دوستوں کو گھر بلایا تھا جن میں وہ ساری خواتین شامل تھیں، اور اس نے اس خوشی کو دھوم دھام سے منانے کے لیے انتظامات کیے کہ وہ سب کے سامنے ہی اپنے شوہر سے آج طلاق لے گی۔ پھر کچھ ایسا ہوا اور سب کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ سلمیٰ نے اپنی آخری چال اس طرح چلی کہ سارے گھر میں اس نے کیمرے لگا دیے تھے، اور اس نے وہی سب کیا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ ادھر میں جیل میں بیٹھا فکر مند ہونے لگا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں سلمیٰ اور وہ وکیل کس پلان کے مطابق ان عربی مرد اور عورتوں کے بیچ ایسا کیا کام سر انجام دے رہے تھے۔ مجھے اندر سے بے چینی ہونے لگی تھی، اور سلمیٰ اور وکیل کو مجھ سے ملے ہوئے پورا 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ مجھے کوئی خبر نہیں تھی کہ اس 1 مہینے میں وہاں کیا چل رہا تھا اور آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میں تو پل پل اسی فکر میں گھل رہا تھا کہ پتہ نہیں اس جیل سے میری رہائی ہو بھی سکے گی یا نہیں، پتہ نہیں میں اپنے ملک پاکستان واپس جا بھی پاؤں گا یا نہیں، پتہ نہیں میں اپنے والد سے ان کی امید پر آخری بار ان سے مل بھی سکوں گا یا نہیں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے والد کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، اور ادھر میں نے جتنا پیسہ ان کے علاج کے لیے جمع کر رکھا تھا وہ لے کر وہاں پہنچ بھی سکوں گا یا نہیں، کیونکہ پہلے ہی یہاں میری رہائی کے لیے میری بیوی نے نہ جانے کن کن رشتہ داروں اور دوستوں سے، محلے والوں سے قرضہ لے رکھا تھا۔ میرا دل ان دنوں صرف اور صرف سلمیٰ کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا، اور کچھ دنوں بعد میرے انتظار کی گھڑیاں اس طرح ختم ہو جائیں گی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے ذہن و گمان میں بھی نہ تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا معجزہ ہونے جا رہا تھا۔ مجھے جیل میں بتایا گیا کہ کل تمہاری کورٹ میں آخری پیشی ہے، اس کے بعد تمہاری سزا یا جزا کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ جان کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا تھا کہ اگر ایسا تھا تو سلمیٰ مجھ سے ملنے خود کیوں نہیں آئی، پتہ نہیں وہ اپنے پلان میں کامیاب ہوئی بھی ہوگی یا نہیں۔ میں اسی سوچ میں سارا دن فکر مند ہوتا رہا اور ساری رات سو نہ سکا کہ کل میری زندگی کا بہت ہی اہم دن ہے، یا تو مجھے اس جیل میں رہ کر سزا بھگتنی پڑے گی یا پھر میں پاکستان صحیح و سالم بھیج دیا جاؤں گا اور اپنے والدین سے مل سکوں گا، اور خاص کر اپنے دور جاتے ہوئے والد سے ان کے آخری دنوں میں ان کا خدمت گزار بن بھی سکوں گا یا نہیں۔ میں اسی کشمکش میں تھا، اور دوسرے دن مجھے جیل سے کورٹ لے جایا گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہاں وہ تمام عربی عورتیں موجود تھیں
جو سب کی سب پولیس کی گرفت میں تھیں۔ ان سب کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی اور ساری کی ساری نیچے نظریں جھکائے کھڑی تھیں۔ کورٹ میں مقدمہ شروع ہوا اور میرے وکیل کی طرف سے ساری الزام تراشی ان عربی عورتوں کے سر ہوئی، مگر میں حیران تھا کیونکہ آخری بار جب میں گرفتار ہوا تھا تو اس گھر میں نے مالک کو وہ سبزی لاتے دیکھا تھا، کیونکہ اس دن وہ عربی آدمی بازار سے میری آنکھوں کے سامنے نکلا تھا۔ مگر سچ میرے سامنے جب آیا، جب وہ وکیل کے کہنے پر کیمرہ ریکارڈنگ کورٹ کے سامنے چلائی گئی، جس میں ایک سین ریکارڈ تھا جب سلمیٰ عربی عورت بن کر نقاب کی آڑ میں شرمین کے ذریعے ان عربی عورتوں کے گروپ میں شامل ہوئی تھی، اور وہ تمام عربی عورتیں انتہائی تیز ترار تھیں، اور سب کی سب ہی وہ عورتیں اپنے شوہر سے لالچ میں شادی کر کے ان سے حق مہر میں انہوں نے لاکھوں کی جائیداد پراپرٹی میں حصہ اور نہ جانے ہیرے جواہرات کیا کیا مانگ کی ہوئی تھی، اور اسی کے مطابق وہ سب اپنے اپنے شوہر سے طلاق کی خواہش مند تھیں۔ اور پھر اس طرح ان عربی عورتوں نے ایک پلان بنایا ہوا تھا، جس کا منظر کچھ اس طرح سامنے آیا۔ جب سلمیٰ نے ایک پارٹی کے ذریعے سب کو اپنے گھر میں بلایا، اور اسی پارٹی کے دوران اس نے اپنے ایک نوکر کو، جو عربی نہیں ایک پاکستانی مرد تھا، اسے بازار سے کچھ سامان لانے کو کہا اور اسے ایک لسٹ بنا کر دی، جس لسٹ میں سبزی ترکاری بھی تھی، اور کہا جا کر اسے مالک کے دفتر میں دیے جانا۔ جب تم انہیں بازار سے سیدھا کھانا دینے جاؤ گے اور واپسی پر تم اس کی ایک دوست کے گھر چلے جانا، جہاں آج سے تم کام کاج کرو گے، کیونکہ ان کے نوکر چھٹی پر ہیں۔ ٹھیک ایسا کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، جس کے ذریعے میں باری باری ان کے گھروں میں جا پہنچا تھا، اور پھر میری آنکھیں تو پھٹی ہی رہ گئی تھی جب اس لسٹ کے ذریعے بازار سے نوکر نے سامان لے کر مالک کے دفتر میں چھوڑا۔ اس عربی آدمی کی جگہ اس وقت وہ وکیل عربی آدمی عاملہ کا شوہر بنا ہوا تھا۔ جب نوکر اس کے پاس سامان لے کر گیا اور کھانستے ہی واپس لوٹ گیا، اور جب وہ عربی بنا وکیل وہ سامان لے کر سیدھا دفتر سے گھر پہنچا، تو سلمیٰ نے نوکر سے کہہ کر سبزی بنانے کو کہا، اور سبزی کی مہک تھوڑی ہی دیر میں پورے گھر میں پھیل گئی، جس کی وجہ سے وکیل اور سلمیٰ کے بیچ جھگڑا شروع ہو گیا، اور سلمیٰ اس خوشبو کو برداشت نہ کرتے ہوئے طلاق مانگنے لگی، اور وہ تمام عورتیں ایک کمرے سے چھپ کر سارا تماشا خوشی خوشی دیکھ رہی تھیں۔ اور وہی ہوا، بہت ضد، بحث اور تکرار، لڑائی جھگڑے کے بعد وکیل نے سلمیٰ کو 3 بار طلاق دے دی تھی، اور خود غصے میں گھر سے باہر چلا گیا تھا، اور تمام عورتیں سلمیٰ کے پاس فوراً ہی دوڑی چلی آئیں، اور جس پر سب سے پہلے شرمین نے کہا، دیکھا تم سب نے میرے پلان کے مطابق، اور اس سبزی کے راز کے ساتھ اسے بھی طلاق ہو گئی، اور اسے بھی اب حق مہر کے مطابق ساری جائیداد مل ہی جائے گی، اور ہم عربی عورتیں خوب موج مستی اور مزے کریں گی، اور ایسے ہی اپنا گروپ بڑھاتی جائیں گی۔ جب میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا اور ساتھ ہی پورے کورٹ کے سامنے سچائی آئی، تو سبھی دنگ رہ گئے تھے، اور اس وقت کورٹ میں سلمیٰ اور وکیل نے ان تمام عربی مردوں کو بھی بلایا تھا جو ان عورتوں کے شوہر تھے، تاکہ سب کے سامنے اس راز سے پردہ اٹھایا جا سکے۔ اس ویڈیو میں جب سچائی شرمین نے منہ سے سنی تو سلمیٰ نے سب اس کے منہ سے نکلوایا۔ سلمیٰ نے بہانے سے کہا، یار شرمین، تم نے یہ سب کیسے شروع کیا تھا؟ وہ مسکرانے لگی اور اتراتے ہوئے کہنے لگی، میرے ہاتھ ایک لاچار مجبور آدمی لگا تھا، جسے اچھی تنخواہ کی نوکری کی تلاش تھی، اور اسی وقت ہم عربی عورتوں کو ایسے ہی بیوقوف مرد کی تلاش تھی۔ میں اسے لے کر سیدھا گھر لے آئی تھی، اور وہ عربی نہیں تھا، اس لیے وہ بالکل انجان تھا کہ ہم عربی لوگ کون سی سبزی کو سخت ناپسند کرتے ہیں، اور میں نے اسے کچن کے کام کی ذمہ داری دے کر سارے نوکروں کو فارغ کر دیا تھا، تاکہ یہ آدمی بالکل ہی اس سبزی کے راز سے انجان رہے، اور پھر اسی نوکر کے ذریعے میں نے خود وہ سبزی جس کا نام مولی ہے وہ لسٹ میں لکھ کر دی، اور اس نوکر کے ہاتھوں وہ سارے سامان کے ساتھ اپنے شوہر ہی کے دفتر میں بہانے سے پہنچائی، اور اس نوکر کو دوست کے گھر بہانے سے فرار کر دیا۔ اور جب وہ سامان کے ساتھ شوہر وہ سبزی گھر لایا اور نوکر سے کہہ کر وہ سبزی بنوائی، تو مولی کی بھجیا کی نابرداشت کرنے والی مہک جب پورے گھر میں پھیلی، تو ہم نے موقع دیکھ کر چونکا مارا، اور سارا الزام اپنے شوہر کے سر دے کر فوراً ہی اس سے طلاق مانگ لی، اور ساتھ ہی طلاق کے باعث انہیں حق مہر کی وہ دولت بھی ہمیں فوراً ہی دینی پڑی، اور اس طرح باری باری ہم عورتوں نے عربی مردوں سے اس مولی کی سبزی کے بہانے طلاق لے لی، اور ہم دولت سے مالا مال ہو گئے۔ مگر جب سلمیٰ نے نقاب ہٹایا تو شرمین اور باقی عورتوں کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی کہ یہ تو اسی نوکر کی بیوی سلمیٰ ہے۔ اور کچھ ہی دیر میں وکیل، جو عربی آدمی سلمیٰ کا شوہر بنا ہوا تھا، وہ پولیس لے کر پہنچ گیا تھا، اور ساری عربی عورتوں کو گرفتار کروا دیا تھا، جو سبھی طلاق لے کر اپنی سزا تو پہلے ہی بھگت چکی تھیں، مگر اب ان کے پاس کوئی دولت پیسہ نہ رہا، اور الٹا ان کے مردوں نے انہیں اس کیس کے مطابق جیل میں سلاخوں کے پیچھے سخت کڑی سزا دینے پر کورٹ سے درخواست کی تھی، اور اس طرح ان عربی مردوں نے مجھے جیل سے بے گناہ ثابت کر کے باعزت بری کروا دیا تھا، اور ساتھ میں اس مولی کی سبزی کے راز کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ سبزی عربی لوگ سخت ناپسند کرتے ہیں۔
ہمارا ماننا ہے کہ اس سبزی کے گھر آنے سے ہمارے بہت گھر تباہی کا شکار ہوئے ہیں، اس لیے ہم مرد وہ سبزی ہرگز اپنے گھر نہیں لاتے، نہیں تو ہماری بیویاں طلاق لے سکتی ہیں۔ اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر ہماری بیویوں نے تمہارے ذریعے وہ سبزی بازار سے ہم تک پہنچائی اور پورا فائدہ اٹھایا اور طلاق لے لی۔ میں اور سلمہ فوراً ہی پاکستان واپس آ گئے تھے، مگر افسوس جب میں گھر پہنچا تو دروازے پر پہنچتے ہی میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے والد مجھے چھوڑ کر، ہم سب کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور میں بدقسمت آخری بار بھی ان سے نہیں مل سکا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔